بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگلہ دیش کے اندر تبلیغی جماعت کے دو گروہوں میں جو حادثہ پیش آیا وہ انسانیت سوز ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ اس حادثے نے اس کام سے وابستہ افراد کے تحمل اور ان کے اثار کے جذبے کو بے نقاب کر دیا، وہیں جگ ہسائی کا سامان بھی فراہم کیا۔ ایسے میں مدارس کے اندر زیر تعلیم طلباء کرام، مساجد کے اندر امامت کے فرائض انجام دے رہے ہمارے مکرم ائمہ کرام اور نوجوانوں کا وہ طبقہ جو اس جماعت کے ساتھ بڑے جذبات اور بڑی عقیدت کے ساتھ آیا تھا، آج انہیں اپنی اس جماعت میں اور اپنی اس عقیدت کے تاج محل میں اپنی ممتاز نظر نہیں آتی، تو بہت سے لوگ فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوچھتے رہتے کہ اب ان حالات میں ہمارا کیا رویہ ہو اور ہمارا کیا رول ہو۔ جہاں تک اجتماعی رول کی بات ہے تو جو ہمارے بڑوں کا رول اور رویہ ہو ہمیں اسی کو اختیار کر لینا چاہیے، ان کا جو فیصلہ ہو اسی کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ انفرادی طور اور میری ذاتی رائے وہ یہ ہے کہ جو مروجہ تبلیغ ہے، مروجہ تبلیغ کا مطلب فی الوقت دنیا کے اندر تبلیغ کا جو طریقہ کار اور جو نظم ہے جو مولانا الیاس علیہ الرحمہ کے منصوبے سے ہیں، ایک طرف یہ مروجہ تبلیغ ہے اور ایک طرف اہل مدارس، اہل مساجد اور خانقاہ ہے۔ دونوں جو کام کر رہے ہیں وہ دین ہی کا کام ہے، دونوں کا جو کام ہے وہ دین ہی کی خدمت ہے۔ مروجہ تبلیغ اہل مدارس کے کام کو دینی خدمات نہ کہے یا اس سے تبلیغ کا کام نہ کہے، یہ درست نہیں ہے۔ نہ وہ کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی دعویٰ کر بھی لے تو وہ اپنے اس دعوے پہ کبھی دلیل نہیں پا سکتا، اس سے کہ مروجہ تبلیغ تو بعد کی منصوبہ بندی ہے۔ دین کا کام اور تبلیغ کا کام اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ نظم اور یہ طریق تو بعد کا ہے۔ لہٰذا اہل مدارس کا جو کام ہے، اہل مساجد کا جو کام ہے، ان خانقاہوں کا جو کام ہے، وہ بھی دین ہی کا کام، وہ بھی تبلیغ ہی کا کام ہے۔ شعبے الگ ضرور ہے، طریقہ کار الگ ضرور ہے، سرحدیں بھی کام کی کچھ بٹی ہوئی ضرور ہے، نام الگ ضرور ہے، لیکن کام ایک ہی ہے۔ جب کام ایک ہی ہے تو پھر ہر شعبہ اپنے آپ کو مستقل اپنی پہچان رکھے، اپنے آپ کو دوسرے شعبے میں مدغم نہ کرے۔ تو اہل مدارس، ان کی جو پہچان ہے، ان کا جو اپنا الگ شعبہ ہے، وہ اسی شعبے کی پہچان رہے، وہ اپنے آپ کو مروجہ تبلیغ کے اندر مدغم نہ کریں، وہ اس مروجہ تبلیغ سے دور رہیں۔ میں تبلیغ سے دوری یا دین کے کام سے دوری کی بات نہیں کر رہا، مروجہ تبلیغ سے دوری کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں، جب وہ بھی دین ہی کی خدمت ہے، جب وہ بھی تبلیغ ہی ہے، تو پھر اپنے شعبے سے نکل کر کے دوسرے کے شعبے میں مدغم ہونا کیا مطلب؟ لہٰذا وہ اس مروجہ تبلیغ سے دور رہیں تاکہ اس اختلاف کے بڑھاوے کا ذریعہ وہ نہ بن پائیں اور ان کا استعمال نہ ہو یا وہ کہیں استعمال نہ ہو جائے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ مروجہ تبلیغ اور اس کا یہ جو نظم اور جو طریق تھا، اس کی افادیت کا انکار نہیں، یہ بہت زیادہ کارگر تھا، بڑا مؤثر تھا۔ اس کی افادیت کا اور اس کی کارگر ہونے کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اب ان حالات میں یہ افادیت کے ساتھ ساتھ ضرر رسانی بھی اس کے اندر ہے، فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی اس کے اندر ہے۔ ایسے موقع پر اور ایسی چیزوں کے لیے فقہائے کرام نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، دفع المضرۃ خیر من جلب المنفعہ، کہ اگر ایک چیز کے اندر فائدہ ہو اور فائدے کے ساتھ ساتھ اس چیز کے اندر نقصان بھی ہو تو انسان کو اس چیز کے فائدے کو حاصل کرنے سے بہتر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز کے نقصان سے بچا لے۔ تو اس مروجہ تبلیغ اور اس طریقہ کار، اس کی افادیت کا انکار نہیں، یہ بہت مؤثر اور بڑا فائدہ ہے اس کے اندر، لیکن اس فائدے کے ساتھ ساتھ آج کے حالات میں اس کے اندر نقصان بھی پیدا کیا، آج کے حالات میں اس کے اندر ضرر رسانی بھی ہے۔ تو فقہا کی اس حکمت کے اعتبار سے ہمیں اس کے فائدے کو حاصل کرنے سے بہتر ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اس کے نقصان سے اور اس کے ضرر سے محفوظ رکھیں، اپنی پہچان جو ہے وہ اپنی پہچان نہ کھونے پائے۔ لہٰذا یا تو مروجہ تبلیغ سے دور رہیں، اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہی مروجہ تبلیغ ہی اختیار کرنی ہے کہ یہ زیادہ کارگر ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اسی کو اختیار کریں، لیکن موجودہ جو جماعتیں ہیں جو مروجہ نظم کے تحت میں وجود میں آئی ہیں،
پھر آپ کم سے کم اپنے آپ کو ان مروجہ جماعتوں سے، موجودہ جماعتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں، اور آپ انہی مدارس سے، انہی خانقاہوں سے، انہی ممبر و محراب سے وہی مروجہ تبلیغ کا کام کریں، وہی دین کی خدمت کرتے رہیں، نظم وہی اختیار کریں۔ بس اتنا ہو کہ آپ ان مروجہ اور موجودہ جماعتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ آپ کی یہی مساجد آپ کے مراکز ہیں، آپ کے یہی مدارس آپ کے مراکز ہیں، انہی مدارسوں کے ذمہ دار آپ کے امراء ہیں، اور آپ کے تبلیغ کے، آپ کے علاقے کے جو پرانے ہوں وہی آپ کے امراء کہلائے۔ لہٰذا اس اعتبار سے آپ اپنے آپ کو اس سے الگ رکھیں۔ تو اسی میں آج کے دور کے اعتبار سے میں بھلائی سمجھتا ہوں، ورنہ آپ کا استعمال ہوگا یا آپ استعمال ہو جائیں گے، اور چاہے نہ چاہے اس اختلاف کے بڑھاوے میں آپ کا نام بھی ضرور آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر سلفیت کے نام سے کوئی پیج چل رہا ہے، میں نے اس کا اسکرین شاٹ نہیں لیا یا اس سے سیو نہیں کیا، اس بنا پہ وہ ایڈ نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں نے دیکھا کہ پچھلے سال کی کوئی تبلیغ کی کوئی ویڈیو انہوں نے اٹھائی جس میں کسی تبلیغی ساتھی کو مارا گیا تھا، اس کو خون نکالا گیا، تو انہوں نے دکھایا کہ دیکھو ایک دیوبندی دوسرے دیوبندی کو مار رہا ہے۔ گویا اب اس اختلاف کا ڈائریکٹ جو اثر پڑ رہا ہے وہ ان مدارس پہ آ رہا ہے، ڈائریکٹ جو اثر پڑ رہا ہے وہ علماء پہ آ رہا ہے۔ اختلاف کی اصل شکل اب انہی علماء کو مانا جاتا ہے، اختلاف کی اصل شکل انہی مدارس کو اب مانا جاتا ہے۔ اب مدارس والے اپنے آپ کو اس کے فائدے سے بہتر ہیں کہ اپنے آپ کو اس کے نقصان سے بچا لیں۔ وہی میں تبلیغی ساتھیوں سے بھی کہہ دوں کہ میں نے بڑگام مرکز کے اندر اور اسی طرح کریری مرکز کے اندر بھی یہ بات کہی ہے کہ آج تک تبلیغ جو کارگر رہی، جو کامیاب رہی عوامی سطح پر اور خواص کے درمیان، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ابھی تک ان کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگی تھی۔ ابھی تک ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایک عام آدمی کی حیثیت سے پیش کیا تھا، عوام میں، خواص میں، ایک عام دیندار کی حیثیت سے۔ کوئی لیبل ان کے اوپر کسی آدمی کی، کسی خاص جماعت کی نہیں لگی تھی، تو ہر آدمی انہیں اپنے سینے سے لگا لیتا، ہر آدمی اس کو اپنا ہی مانتا۔ اور یہ طے بات ہے کہ کسی جماعت تک، کسی آدمی پر جب کسی طرح کی کوئی لیبل نہیں ہوتی تو ہر آدمی اسے اپنا ہی گردانتا ہے۔ اس اعتبار سے اس آدمی کے نتائج اور فوائد، مقاصد زیادہ حاصل ہو جاتے ہیں، اور جس دن اس پر کسی طرح کی کوئی لیبل لگ جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ اسے ضرور کٹ جاتے ہیں، اسی لیبل کی بنا پہ، اس ٹیگ کی بنا پہ۔ تو تبلیغی جماعت آج تک اپنے اوپر کوئی ٹیگ نہیں، کوئی لیبل نہیں، تو جس کی بنا پہ ایک کامیاب بھی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ وحید الدین خان بھی ان کی تعریف میں ردب اللسان، جماعت اسلامی بھی ان کے دامن کے کانٹے نکلتے نظر آتی، غیر مقلدین بھی ان کی طرفداری کرتے نظر آتے، بریلوی بھی ان کو اپنی آماجگاہ اور پناہ دیتے، اور اہل مدارس نے تو ان کے لیے اپنی آنکھیں اور پلکیں بچھائی ہوئی تھی۔ تو اس سارے کے سارے جو ان کو اپنا مان رہے تھے، گلے سے اور سینے سے لگا رہے تھے اور ان کے کام کا اعتراف کر رہے تھے، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ابھی تک انہوں نے اپنے اوپر کوئی لیبل لگنے نہیں دی تھی۔ لیکن جس دن کوئی لیبل آپ نے اپنے اوپر لگا لی تو کوئی نہ کوئی جماعت، کوئی نہ کوئی آدمی آپ سے کٹ جائے گا، آپ اتنے مؤثر اور اتنے کارگر نہیں رہ پائیں گے، آپ کے لیے سرحدیں پھر بن جائیں گی۔ ابھی تک آپ کے لیے کوئی سرحدیں نہیں تھیں، مساجد کے اندر جو سرحدیں ہیں حنفیت کی، سلفیت کی، اور اسی طرح مدارس کے اندر بھی سرحدیں ہیں، لیکن آپ ہر سرحد سے بالا تھے، آپ کے لیے کوئی سرحد نہیں تھی، ہر علاقہ آپ کا تھا، ہر مسجد آپ کی تھی، ہر آدمی آپ کا تھا۔ لیکن اب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سرحدیں بنتے جا رہے ہیں، آپ لوگوں نے خود ہی اپنے لیے سرحدیں کھینچی ہوئی ہیں۔ تو آپ ان حالات کے اندر جہاں خود اپنے کام کے نقصان اور اپنے کام کی افادیت کو ختم کر رہے ہیں، وہیں اس آگ کے اندر دوسروں کو بھی اپنے ہاتھ سینکنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اس خستہ مکان کی دیوار کیا گری، میں نے دیکھا ہر شخص اب وہیں سے راستہ بنا رہا ہے۔ تو یہ موقع نہ دیں، آپ جگ ہسائی کا موقع نہ دیں، آپ اپنے اوپر کوئی لیبل لگنے نہ دیں۔ آپ کے کام کی افادیت کا، آپ کے کام کے اچھائی کا اور آپ کی خود اچھائی کا اعتراف زمانہ کرتا رہا ہے، لیکن تبھی تک جب تک خود آپ اپنے آپ کو پہچانتے رہے، جب تک خود آپ اپنی عظمت کو اور تحمل کو، ایثار کے جذبے کو سامنے رکھتے رہے۔ آپ لو برڈز تھے،
آپ آج تک محبت کی بولی بولتے، محبت کا پیغام پہنچاتے، لیکن اب کیوں نفرت کی نشانی آپ ہی بن رہے ہیں؟ اب کیوں بے صبری اور بے برداشتی کی علامت آپ بنتے جا رہے ہیں؟ لہذا خدا را ہوش کے